السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پلاسنٹل ابریپشن کے بارے میں، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے پریگنینسی میں، جو کہ تقریباً 28 ویکس کے بعد پیشنٹ کو اس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس کا جو دیواریں ہیں تو اس میں پلیسنٹے کا کچھ حصہ یعنی بہت کم حصہ جو ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے، یا زیادہ حصہ بھی الگ ہو سکتا ہے۔ اس حالت کو جو ہے نا ہم پری میچور سپریپشن آف پلیسنٹا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پلیسنٹا وقت سے پہلے الگ ہو جاتی ہیں۔ اپنی کیفیت اور شدت کے لحاظ سے جو ہے نا اس میں اگر ہم اقسام کی بات کریں تو اس کو جو ہے نا 3 اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے: مائلڈ پلیسنٹل ابریپشن، ماڈریٹ پلیسنٹل ابریپشن اور سیویئر پلیسنٹل ابریپشن۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مائلڈ پلیسنٹل ابریپشن کے بارے میں۔ مائلڈ پلیسنٹل ابریپشن میں جو ہے نا اس میں معمولی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں پلیسنٹے کا معمولی سا حصہ یعنی کچھ حصہ جو ہے نا وہ یوٹرس کی دیواروں سے جو ہے نا وہ الگ ہو جاتی ہے، اور اس سے زچہ بچہ یعنی دونوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں جو ہے نا اگر پیشنٹ کو یہ پرابلم ہو جائے تو ایسی حالت میں ایسے مریض کو اپنی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مسلسل اس کی نگرانی ہو جائے تو بچہ اپنے ٹائم پر ڈیلیور ہو سکتا ہے، نہ ماں کو کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نہ ہی بچے کو۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا یعنی جو مدر ہے اس کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ ہی بچے کو کسی خطرے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کی جو ہے نا معمولی علیحدگی کے باوجود بھی جو ہے نا چونکہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پلیسنٹا جو ہے نا وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے، اور اس میں پیشنٹس کو معمولی سی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب پلیسنٹا الگ ہو جاتا ہے تو بلیڈنگ تو ہوگی پلیسنٹے سے بھی اور مدر سے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا ہم پیشنٹس کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، اور وہ یعنی کسی میڈیسنس کے ذریعے اور کسی ایسی پوزیشنز ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے نا کچھ اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے پیشنٹ جو ہے 9 منتھ وہ پورے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں ماڈریٹ پلیسنٹل ابریپشن۔ یہ بھی پلیسنٹا کی الگ ہونے کی ایک صورت ہے۔ اس میں پلیسنٹا کی علیحدگی درمیانی درجے کی ہوتی ہے، یعنی ماڈریٹ ہوتی ہے۔ اس درمیانی درجے میں پلیسنٹے کا جو ہے نا 1/4 حصہ جو ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی کچھ کم ہی حصہ ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا پیشنٹس کو بلیڈنگ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر زیادہ سے زیادہ بلیڈنگ بھی ہو تو 1 لیٹر خون جو ہے نا وہ بہہ سکتا ہے۔ یہ حالت جو ہے نا کافی خطرناک ہو سکتی ہے، یعنی ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اس کی شدت اگر یہ پرابلم جو ہے نا پلیسنٹل جو ابریپشن ہے اگر یہ شدید کی اختیار کریں تو اس میں پیشنٹ جو ہے نا وہ شوق میں بھی جا سکتا ہے۔ اس حالت میں عام طور پر مریضہ کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ کم رہتا ہے، بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اور بچے کی جو حالت ہے نا وہ بھی بے چینی والی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، یا تو بچہ جو ہے نا وہ زندہ بچ سکتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی بچتا، یعنی 50% چانس ہوتا ہے۔ اگر بچہ بچ جائے تو پھر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات خدا نخواستہ اگر یہ کنڈیشن اور زیادہ شدت اختیار کر جائے تو ماں کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس میں جو ہے نا بچے کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر پلیسنٹا الگ ہو گیا اور اس کی وجہ سے بچے کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو گئی تب ہی بچے کی ڈیتھ ہوگی، لیکن اگر بچے کی آکسیجن کی کمی نہ ہوئی، آکسیجن ٹھیک ہی رہا، تو بچہ جو ہے نا وہ زندہ بچ سکتا ہے، اور اس حالت میں جو ہے نا مدر اور بچے دونوں کے لیے جو ہے نا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر ہم سیویئر پلیسنٹل ابریپشن کی بات کریں تو وہ سب سے خطرناک ہے، اور آج کل تقریباً جو ہے نا بہت زیادہ پیشنٹس کو یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ یہ پلیسنٹا الگ ہونے کی ایک جو ہے نا زبردست اور خطرناک حالت ہوتی ہے۔
اس حالت میں پلسینٹے کا تقریباً 60% حصہ جو ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے یوٹرس سے، ظاہر ہے۔ تو پھر اس میں پیشنٹس کو کافی زیادہ خون بھی بہہ سکتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور تقریباً 2 لیٹر تک خون جو ہے نا پیشنٹس کا بہہ سکتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک جو ہے نا جو خون ہوتا ہے یہ بچے اور ماں دونوں کی جان لے سکتی ہے۔ اس حالت میں بلڈ پریشر جو ہے نا اس کا درجہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، یعنی جو مائلڈ ہے اس میں تو پھر بھی تھوڑا گزارا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی حالت میں بچے کی بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب بچہ تو نہیں بچ سکتا۔ اکثر کیسوں میں بچے کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہی وہ ڈیتھ کر جاتا ہے، اور بہت سے کیسوں میں جو ہے نا زیادہ بلیڈنگ ہونے کی صورت میں جو مدر ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کریں کہ اگر کسی پیشنٹ کو پلسینٹل ابریپشن ہو تو پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یعنی اس کو یہ پرابلم ہوئی ہے، اب انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پیٹ کی جو بلائی حصہ ہے، جو اوپر کا حصہ ہے، اس میں معمولی سا درد بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں سے پلسینٹا الگ ہوا ہے تو وہاں پہ درد ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو متلی بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی شدت میں بھی وامٹنگ پیشنٹ کو آ سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، یا صرف کچھ پیشنٹس کو متلی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض عورتوں میں جو ہے نا سر کا درد بہت زیادہ رہتا ہے اور کچھ عورتوں میں نہیں رہتا، پلسینٹل ابریپشن جس پیشنٹ کو ہو۔ اور جریانی خون کی وجہ سے جو ہے نا خون کی کمی آ جاتی ہے، ظاہر رنگ جو ہے نا وہ پیلا زرد ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیشنٹس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی اگر ہم پیشنٹ کا بی پی چیک کریں تو وہ بہت کم ہوگا، اور پیشنٹ کو اکثر غنودگی سے بھی فیل ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں پیشنٹ شوق میں بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور بعض صورتوں میں نظر جو ہے نا وہ دھندلا ہو جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے نظر۔ پیشنٹس کو اکثر جو ہے نا ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بے شک وہ سردی ہی کیوں نہ ہو، پسینے آتی ہے، اور پیشنٹ کو بہت زیادہ گھبراہٹ فیل ہوتی ہے، جیسے کہ ماں پر جو ہے نا ایک بے چینی سی وہ آ رہی ہوتی ہے اور گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے ظاہر ہے ایسی حالت میں۔ اگر اس کے کمپلیکیشنز کی بات کریں کہ اگر کسی پیشنٹ کو پلسینٹل ابریپشن ہو جائے تو اس میں اس کو جو ہے نا کون سی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کی صورت میں مریضہ کی جان جا سکتی ہے، خون کی شدید کمی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے، اگر جان نہ بھی جائے خون کی شدید کمی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، یہ بھی کسی خطرے سے کم نہیں، کیونکہ ظاہر خون کی کمی کی وجہ سے ہی پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ فیٹس کو جو ہے نا آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے، یعنی ہائپوپوکسیا جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو ہے نا بچے کو جو ہے نا شدید آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ماں کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ایک یا دونوں کی جو ہے نا ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جو ہے نا بچھیدگی جنم لے سکتی ہیں۔ اگر ہم علاج کی بات کریں، اگر اس کے علاج کی ہم بات کریں کہ اگر کسی پیشنٹس کو پلسینٹل آپریشن ہو تو اس کو کس طریقے سے جو ہے نا ڈیل کیا جا سکتا ہے اور اس کی کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے پیشنٹ کا ایچ پی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کا ایچ پی کم ہو گیا ہے تو اس کا ایچ پی وہ کر کے اور بلڈ گروپ کے ساتھ میچ کر کے، اور جو صحت مند خون ہوتا ہے یعنی جو ہیپیٹائٹس سے پاک ہو وہ خون پیشنٹ کو لگوانا چاہیے۔ اور اگر سانس کی دقت ہو رہی ہے پیشنٹس کو تو سانس کی دقت کی صورت میں فوری طور پر جو ہے نا پیشنٹس کو آکسیجن کا انتظام کرے، آئی وی لائن جو ہے نا وہ مینٹین کرے، اور مناسب جو ہے نا فلوئڈ کی ڈرپ لگوائے پیشنٹس کو۔ حسب ضرورت جو ہے نا مناسب اینٹی بائیوٹک بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ ویلوسپ کیپسول 250 mg سے 500 mg تک وہ ایج کے جو ہے نا حساب سے جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگمیٹن ٹیبلٹ 375 mg بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایموکسیل بھی دے سکتے ہیں 250 سے 500 mg تک، تو یہ میڈیسنز دینی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ادویات، جیسے کہ اگر پیشنٹ کو اس کو پیٹ میں درد ہے تو پیٹ درد کو کنٹرول کرنے کے لیے
بھی میڈیسنس دے سکتے ہیں، کچھ جو پریگنینسی میں سیو ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیشنٹس کو وامٹنگ ہو رہی ہے یا جو ہیڈک ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے نا میڈیسنس دے سکتے ہیں۔